ہمارا آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے دوران قلعے میں کیا کچھ ہوا اور لاہور میں بلکہ کیا کچھ ہوا۔ تو ہمارے پاس اپنی مہر کتب خانہ اینڈ آرکائیوز میں اس حوالے سے کئی ایک دستاویزات موجود ہیں جن کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو انگریز سامراج تھا، برٹش امپائر تھی، وہ جرمن ایئر سٹرائک کے حوالے سے کافی پریشان تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ پینک کر رہے تھے۔ لاہور میں ان کو یہ خدشہ تھا کہ لاہور جو ہے وہ جرمن ایئر سٹرائکس کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق لاہور ایک اہم ہدف تھا جرمنز کا۔ تو اس حوالے سے کئی ایک اقدامات کرائے گئے اور لاہور میں جو ہے ایک اینٹی ایئر سٹرائک سوسائٹی بنائی گئی، جس میں سول سوسائٹی کے لوگوں کو ٹریننگ دی گئی اور ایسے پمفلٹ شائع کیے گئے، بروشر شائع کیے گئے، جس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو انہوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کو کیسے سنبھالنا ہے۔ انہوں نے جو ملازمین تھے سرکاری، ان کے جو آگے رشتہ دار تھے، ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنا شروع کیا، ہمیں دستاویزات بتاتی ہیں، تاکہ اگر افرادی قوت کی ضرورت پڑ جائے اور بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں تو فوری طور پہ انہیں بھرتی کیا جا سکے، اور اگر آگے انفارم کرنا ہے ڈیتھس کے حوالے سے تو ان کے رشتہ داروں کو اطلاعات جو ہیں وہ پہنچائی جا سکیں۔ اس کے علاوہ جرمن جو اس ایئر سٹرائک کے ممکنہ خطرے کے خدشات تھے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا کہ شہریوں کو تحفظ کا یقین دلانے کے لیے اور اپنی دھاک بھی کچھ بٹھانے کے لیے انہوں نے ایک شو کا انتظام کیا۔ قلعے کے ساتھ ہی جو ملحقہ آبادیاں تھیں ان کو باقاعدہ دعوت نامے بھیجے گئے، اور اس وقت جو ہے تھانے والوں کو بھی کہا گیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ کی جائے ایڈوانس ویپنز کی، جو کہ برٹش امپائر کے پاس موجود ہیں۔ یہ بھی ہمیں ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو تحفظ کا بھی یقین دلایا اور کچھ اپنی جو ہے دھاک بھی بٹھانے کا انتظام کیا اس طرح سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام یہ بھی کیا کہ جو عمارات تھیں ان کے تحفظ کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے، اور انہوں نے لاہور میں جس عمارت کو سب سے اہم جانا وہ لاہور کا شاہی قلعہ ہی تھا، اور اس کے علاوہ بادشاہی مسجد اور حضوری باغ کے حوالے سے ہمیں ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خصوصی طور پر فکر مند تھے، اور شاید ان کے رپورٹس کے مطابق یہاں پر حملے کے جو تھے خدشات بھی وہ کافی زیادہ تھے۔ ان دستاویزات میں ایک اور دلچسپ چیز ہے جس سے ہمیں اس وقت کے معاشی حالات کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا قریبی پتہ لکھ کر بھیجیں ہیں سرکار کو، تاکہ ان کسی بھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر افرادی قوت کی ضرورت پڑے تو انہیں فوری طور پر بھرتی کیا جا سکے یا اموات کی اطلاعات پہنچانے میں آسانی ہو، تو اس میں جب وہ معلومات بھیج رہے ہیں اپنے افسران کو، تو اس میں بیشتر چٹھیوں میں ایک جو چیز تکرار سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف لوگ اس چیز کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور وہ تکرار سے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی اور ہماری تنخواہ جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ بہت حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو عام آدمی تھا اس کی معاشی حالت جو تھی وہ جنگ میں کیا تھی، جبکہ جو جنگ میں بھرتی کے لیے پوسٹرز بنائے گئے تھے اس نے ان کو بہتر معاشی صورتحال کی بنیادی طور پر یقین دہانی کرا کر ہی لوگوں کی جنگ میں جو ہے وہ بھرتی کرائی گئی۔ یہ دستاویزات بڑی اہم ہیں، اور اس میں ایئر ریڈس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دستاویزات موجود ہیں، جس میں ورلڈ وار کے دوران جو ہے جنگ عظیم کے دوران لاہور اور ہندوستان اور پنجاب پر
کیا بیتی اس کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہے، سو وہ یہاں پریمیئر کتب خانہ ڈار کا اس میں تشریف لا کر اس پر کام کر سکتا ہے۔ ہمارے در جو ہیں وہ محققین کے لیے کھلے ہیں، اور ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ محققین کو ہر طرح سے آسانی فراہم کی جائے، سو کوئی بھی جو اس پر کام کرنا چاہے وہ یہاں پر آ کر کام کر سکتا ہے۔ شکریہ۔